بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ وہ چل رہا ہے، اور آج ماہ رمضان مبارک کا 10واں روزہ ہے، یعنی آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اولہ رحمتن اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، یعنی پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں موسلادھار بارش سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو برساتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے ان رحمتوں کو کثرت کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنے کی صورت میں اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی صورت میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، تراویح اور تساویح کی صورت میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے کی صورت میں وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمتیں عام ماہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں وہ حاصل ہوتی ہیں اور بندے لوٹتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے، درمیان والے جو 10 دن ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ 10 دن ہیں اوسطہ مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مغفرت کا عام اعلان ہے۔ اب کثرت کے ساتھ ہمیں اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ اللہ سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس عشرے کی مناسبت کے حوالے سے لکھا ہے کہ دوسرے عشرے کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یعنی اللہ سے بندہ دعا کرتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی مجھے بخشنے والا ہے، اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، صدق دل سے حاضر ہو جاتا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے، اتنا اللہ بخشنے والا ہے، اتنا اللہ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والا ہے، اتنا اللہ اپنے بندوں پہ فضل فرمانے والا ہے کہ اگر اس بندے کے گناہ زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہوتے ہیں، یا آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوتے ہیں، یا پانی کے قطرات سے زیادہ ہوتے ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سارا بندے کے گناہوں سے بھر جاتا ہے، لیکن بندہ اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربانی فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا بخشش فرمانے والا ہے۔ جب اس انداز میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک، اور پھر بالخصوص یہ عشرہ جو درمیانی عشرہ ہے، جس کے اندر اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے، عام اللہ مغفرت کو کر دیتا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے۔
اور یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو یہ اکثر ساتھی جو ہیں اس کو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں کتابوں کے اندر، اور علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس دعا کو کثرت سے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔